الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا اور اس کا احسان ہوا کہ رب ذوالجلال نے ہماری زندگیوں میں اپنا ماہ مقدس ماہ رمضان ایک مرتبہ اور بھیج دیا. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہوا اور اس کا احسان ہوا. میری ماں و بہنوں، آپ روزانہ مجلس میں جا کر اس ماہ مبارک سے متعلق باتیں ضرور سنتی ہوں گی. آپ کے سامنے اس سے متعلق باتیں آتی رہتی ہوں گی. رمضان مبارک سے متعلق، اس کی برکتوں سے متعلق، اس کی فضیلتوں سے متعلق، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے ہی ایسا مہینہ کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور برکتیں، فضیلتیں موسلا دھار بارش کی طرح برساتے ہیں. اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکتیں اس ماہ مبارک میں برستی ہیں. جس طریقے سے برسات میں بارش برستی ہے موسلا دھار، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی اور اس کی برکتیں بھی موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں.
لیکن میں آج ایک نئے انداز میں اور نئی صورت میں رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس ماہ مبارک کا 19واں روزہ ہے، یعنی 2 عشرے اب بہت جلد مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ کا یہ مہمان، اللہ کا مقدس مہمان جو ہماری زندگی میں آیا تھا، ہم نے اس مہینے کی بڑی ناقدردانی کی ہے اور اس کی بے حرمتی کی ہے، اس کے روزے نہ رکھ کر، تراویح نہ پڑھ کر ہم نے اس ماہ مبارک کی بڑی ناقدری کی ہے۔ 2 عشرے اب پورے ہونے کو ہے، مکمل ہونے کو ہے، اور جب آپ اس کی فضیلتوں کو، برکتوں کو سنو گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ماہ مبارک، یہ مقدس مہینہ، اللہ کا عظمت والا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں اس لیے بھیجا کہ ہم اللہ سے توبہ کر کر، اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، اور وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ایک سجدہ کروں گا، اور سجدہ وہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا، لیکن میرے اور آپ کے پورے کائنات کے نبی سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، او میرے محبوب تم سر سجدے سے اٹھاؤ۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ میری امت کے ایک ایک فرد کو معاف نہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، او میرے محبوب میں تجھے راضی کر دوں گا، ان قریب تجھے راضی کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مختلف اوقات بنا دیے، مختلف مہینے بنا دیے، مختلف راتیں بنا دی۔ اللہ رب العزت نے کبھی شب قدر کو لا کر رکھ دیا، اللہ رب العزت نے کبھی عید الفطر کی رات کو دے دیا، اور کبھی عید الاضحیٰ کی رات کو دے دیا، اور کبھی شب برات کی رات کو دے دیا۔ اور میری پیاری خواتین، ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے انہی اوقات میں سے، انہی مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ہمیں رمضان کا بھی عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت کو اس مہینے کا بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا، اپنے نبی سے وعدہ کیا، اور میرے نبی میں تجھے راضی کر دوں گا، میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اللہ کے محبوب اس وقت راضی ہوں گے جب کہ اس امت کا ایک ایک فرد جب تک جنت میں نہ چلا جائے، اور جنت میں اس وقت جائے گا جب کہ اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرے گا، ایک ایک بات پر عمل کرے گا، اسی وقت جنت میں جانا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا میرے بندے بڑے بڑے گناہ کریں گے، بڑی بڑی سیاکاری کریں گے، جرم کا ارتکاب کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی ہم سے وعدہ کر رکھا ہو، میرے بندوں
تم چاہے کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کر لو، کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، سیاہکار کیوں نہ ہو، میں تمہیں ایک ایسا مہینہ دوں گا، ایسا مہینہ دوں گا کہ اس مہینے میں اگر تم میرے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، میرے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول کر کر تمہارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دوں گا، تمہارے ایک ایک گناہ کو مٹا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے جس وقت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کا پتلا بنا کر اللہ رب العزت نے حکم دیا اسجدو کہ تم سجدہ کرو، لہذا فسجدوا تمام کے تمام سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا انکار کر دیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ لہذا جس وقت اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ او ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اللہ نے معلوم کیا، تو ابلیس نے یوں کہا انا خیر منہ خلقتنی، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو، اس پتلے کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے افضل آگ ہوا کرتی ہے، اور افضل چیز ادنا چیز کو سجدہ کیوں کریں؟ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ تو مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، آج سے میری تیرے اوپر لعنت ہی لعنت ہوگی۔ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، اور تو مردود ہو گیا، تو ملعون ہو گیا، یہاں سے تو نکل جا۔ لہذا جس وقت اللہ رب العزت کی پھٹکار آئی، اللہ رب العزت کی طرف سے غضب کی آواز آئی، ناراضگی کا اعلان ہو گیا، تو شیطان بڑا شرمندہ ہوا اور اولاد آدم کے اوپر اس کو بڑا غصہ آیا، اور غصے میں آ کر کے کہنے لگا کہ اب آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، ہر طریقے سے ورغلاؤں گا، اب اپنے ساتھ اس کو بھی میں جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ اور شیطان نے اسی وقت اللہ رب العزت سے مہلت مانگی، اے پروردگار عالم آپ مجھے مہلت دیجئے اور مجھے ہر ایک چیز پر، اولاد آدم کی ہر ایک چیز پر مجھے اختیار دے دیجئے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز پر اختیار دے دیا، لیکن ایک زبان پر اللہ رب العزت نے اختیار نہیں دیا۔ تو اسی وقت شیطان کہنے لگا پھر تو ٹھیک ہے، میں اس کو پھسلاؤں گا، بہکاؤں گا، ہر وقت تیری عبادت سے اس کو دور کروں گا۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کر دی اے پروردگار عالم، اب یہ میری امت، اب یہ میری اولاد جہنم کے عذاب سے کس طریقے سے بچ پائے گی جب ہر وقت یہ بہکائے گا، پھسلائے گا؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے اور میرے آدم تو غم نہ کر، تو گھبرا نہ، رنجیدہ نہ ہو، بلکہ یہ تیری اولاد جب بھی کوئی گناہ کرے گی، اگر یہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے گی، ایک سیکنڈ میں اس کو معاف کر دیا کروں گا۔ شیطان بڑا شرمندہ ہوا اور شیطان کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ سال بھر میں اس کے اوپر محنت کروں گا اور ایک سیکنڈ میں اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے میری ماں و بہنوں رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا بہانہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ بہانہ ہے ہمارے لیے کہ مغفرت کراؤ اپنے گناہوں کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، تم مجھ سے مانگو میں تم
کو دوں گا، جو بھی تم مجھ سے سوال کرو گے تمہارے سوال کو پورا کروں گا، مجھ سے بیماری میں شفا مانگو میں تمہیں بیماری سے شفا دوں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ رب العزت آواز لگاتے ہو جبریل، جبریل کہتے ہیں یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے اور جبریل دنیا کے اندر جاؤ، فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاؤ اور پوری دنیا کے اندر پوری دھرتی کے اوپر جہاں جہاں کہیں بھی شیطان ہے، خبیث جنات ہیں، ان تمام کے تمام کو قید کر لو، ان تمام کے تمام کو زنجیر میں جکڑ دو۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی نظروں میں رمضان کا کیا اہمیت ہے، رمضان کی کیا اہمیت ہے، کیا وقعت ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کا چاند دیکھتے ہی جناتوں کو حکم ہو رہا کہ ان جناتوں کو، خبیثوں کو اور ان شیاطین کو تمام کے تمام کو قید کر لو، کہیں یہ میرے بندوں کو بہکائے نہ، پھسلائے نہ، روزے رکھنے میں کوئی ان کو یہ بہکاوا نہ دے۔ اللہ رب العزت پہلے ہی جناتوں کو اور شیاطین کو قید کرا رہے ہیں رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے ہی۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اس رمضان کا، لیکن آج ہمارے دلوں میں رمضان کی قدردانی نکلتی جا رہی ہے۔ بہت کم روزے رکھے جا رہے ہیں، بہت کم رمضان مبارک میں عبادتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ تھا، یہ مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مہینہ تھا، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار نوافل پڑھنے کا مہینہ تھا، لیکن ہم ایسے کاروبار میں اور ایسے کام دھندوں میں ہم ایسے گرفتار ہوئے کہ ہم سب کچھ بھول گئے، ہم سب کچھ بھول گئے۔ اگر اس رمضان کی قدر معلوم کرنی ہو تو جاؤ قبرستان میں جا کر ان سے معلوم کرو کہ جو کہ پچھلے رمضان میں ہمارے پاس موجود تھے، ہماری طرح وہ بھی کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، ہماری طریقے سے وہ بھی دنیا کے اندر چلا کرتے تھے، لیکن افسوس صد افسوس زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، عمر نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، موت کا جھٹکا آیا، دنیا سے چل بسے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے۔ اب ہمیں معلوم نہیں ان پر کیا گزر رہی ہے، کسی کا بیٹا گیا، کسی کا باپ گیا، کسی کی ماں گئی، کسی کا کچھ اور کوئی اور رشتہ دار گیا، اور وہ ہمیں یہ سبق دے کر کے چلے گئے بہت جلد تم بھی ہمارے بعد آنے والے ہو۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں رمضان کی قدردانی کرو، اپنے اوقات کو متعین کر لو، اتنے وقت میں ہمیں اپنے گھر کا کام کرنا ہے، اور اتنے وقت ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اتنے وقت ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے، اتنے وقت ہمیں تسبیحات پڑھنی ہے۔ جب ہم دنیا کے کاموں کو متعین کر لیتے ہیں اور دنیا کے کاموں کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں کہ اتنے وقت ہمیں یہ کرنا ہے، فلاں وقت ہمیں کھانا بنانا ہے، فلاں وقت ہمیں جھاڑو لگانی ہے، فلاں وقت ہمیں برتن دھونے ہیں، ارے اسی طریقے سے میری ماں بہنوں رمضان کے مہینے میں عبادت کے لیے اپنے اوقات کو بھی متعین کر لو کہ اتنے وقت میں ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے، اتنے وقت میں ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، اور اتنے وقت میں ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے۔ پھر دیکھو پروردگار عالم تم سے کتنے خوش ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے اللہ رب العزت۔ ارے اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں او میرے بندوں میری بندیوں، میں نے تمہارا رمضان مبارک کے مہینے میں ثواب بھی بڑھا دیا ہے، نوافل
تم پڑھو گی فرضوں کے برابر ثواب دوں گا، فرض ادا کرو گی 70 فرضوں کے برابر ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے کیا کہنے، اپنے بندوں سے محبت کے شفقت کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت ثواب میں بھی اضافہ فرما رہے ہیں۔ یہ صرف سب کچھ رمضان کے بقدر، رمضان کے صدقے میں، اور یہ سب کچھ رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ بنا دیا۔ اور میری ماں بہنوں، خدا کی قسم اللہ رب العزت ہمارے اوپر کتنے مہربان ہے، اور اللہ رب العزت کو ہماری کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں جو میرے بندے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، میرے حکم کے مطابق وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور میرے حکم کے مطابق پھر وہ افطار کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک نہ وہ کچھ کھاتے نہ پیتے ہیں، وہ کس لیے کہ میں نے ان کو حکم دے دیا۔ اور میرے بندوں دن میں کھانا نہیں، میرے بندوں نے کھانا چھوڑ دیا، اور میرے بندوں تمہیں دن میں کچھ پینا نہیں، میرے بندوں نے پینا چھوڑ دیا، اور میں نے حکم دیا اپنی تمام کی تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، میاں بیوی بھی الگ ہو گئے، میرے حکم کے مطابق اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی حکم دے دیتے ہیں جو کہ صحرا میں رہنے والے جانور ہیں، اور بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے، او میری مخلوقات تم کو حکم ہو رہا ہے کہ تم میرے روزے دار بندوں کے لیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو میرے روزے دار بندے کاروبار میں رہ کر کے اپنی مغفرت کی دعا کرانا بھول جائے، تو تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سبحان اللہ، میری ماں بہنوں، تمہارے مقام و مرتبہ کے اللہ رب العزت کی نظر میں کیا تمہارا مقام و مرتبہ ہے کہ تمہاری مغفرت کی دعا بھی اللہ رب العزت پرندوں سے کرا رہا ہے، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں سے کرا رہا ہے، تمہاری مغفرت کی دعا سمندر کی رہنے والی مچھلیوں سے کرا رہا ہے، تمہاری مغفرت کی دعا سانپ بچھوؤں سے، موذی جانوروں سے بھی تمہاری مغفرت کی دعا کے لیے اللہ نے ان کو متعین کر رکھا ہے۔ پورے رمضان اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، اور بلوں میں رہنے والوں کیڑوں مکوڑوں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں، میں تم کو حکم کرتا ہوں کہ جو میرے بندے میرے حکم کے مطابق روزہ رکھ رہے ہیں، تمہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، ارے تم بھول بھی جاؤ اللہ سے دعا کرنی تو پرندے اور یہ درندے چرندے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر تم بھول بھی گئے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب باری کا فرمان اللہ کو یاد ہے کہ محبوب باری نے کہہ دیا الہی میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ تو میری ایک ایک امتی کو معاف نہیں کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایسے اوقات بنا دیے، ایسے مہینے بنا دیے کہ اگر تم ان مہینوں میں اللہ رب العزت سے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ رب العزت تمہیں بہت جلد معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اور کیا مقام بہت بڑا، میں اس مختصر سے وقت کے اندر ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، میں تو ایک بہت ہی خاص پیغام لے کر تمہاری خدمت میں آ گیا ہوں میری ماں بہنوں، اور میں اپنے لیے
بڑی خوش قسمتی کی بات سمجھتا ہوں، اور تمہیں بھی اپنے لیے خوش قسمتی کی بات سمجھنی چاہیے کہ آج کا ہمارا پروگرام ایک ایسے وقت پر رکھا گیا ہے کہ جو کل سے ایک نئی عبادت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک نئی عبادت کا آغاز ہوگا۔ میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ میں پہلے رمضان کی فضیلت کو بیان کر دوں کہ تاکہ آپ کے دل میں اس کی عظمت ہو، آپ کو معلوم ہو کہ یہ رمضان ہے کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوکے رکھ رہے ہیں، وہ کس لیے رکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے؟ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ افطار کے وقت او میرے روزے دار بندو کان کھول کر کے سن لو، افطار کے وقت جو بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا۔ افطار کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ رب العزت ضرور وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں اس وقت رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور طرح طرح کے پھل فروٹ بھی دسترخوان پر سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں اگر بغیر رمضان کے تم دسترخوان سجا لو اور چاہے تم 100 طرح کی نعمتیں وہ وہاں رکھ دو، لیکن وہ مزہ وہ لطف نہیں آئے گا جو افطار کے وقت رمضان میں کھانے میں آتا ہے۔ یہ تو رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کا ذائقہ ہے کہ جو اس وقت کھانے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور اس وقت روزے داروں کے چہروں پر الگ ہی خوشی ہوا کرتی ہے، الگ ہی چہرے پر ایک نور ہوا کرتا ہے، الگ ہی چہرے پر ایک بشاشت ہوا کرتی ہے۔ ورنہ تم بے روزے داروں کے چہروں پر دیکھو کہ ان کے چہرے بالکل سیاہی چھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جو روزے دار ہوتے ہیں ان کا چہرہ بالکل منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جب افطار کا وقت ہوا کرے اور جب تم افطار کے لیے بیٹھ جاؤ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کم از کم تم اس وقت 2 منٹ کی 1 منٹ کی دعا کر لیا کرو۔ اللہ کے سامنے تم اپنے آنسو کا ایک قطرہ نکال دیا کرو۔ ارے سال کی 11 مہینے در بدر تم بھٹکتے پھرتے رہے، تمہاری رشتہ داروں نے نہ سنی، تمہاری عزیز نے نہ سنی، تمہارے کسی قریبی نے نہ سنی، اور تمہاری بات کو پورا نہ کیا۔ تم رشتہ داروں کے پاس بھی گئے اور تم نے ان سے سوال کیا، تمہارے سوال کو رد کر دیا۔ سال کے 11 مہینے دوائی کھاتے کھاتے ہو گئی ہے لیکن شفا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او میرے بیمار بندو، او میرے پریشان بندو، آ جاؤ، افطار کا وقت ہو گیا۔ افطار کے وقت میں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، بیماری سے شفا مانگو میں تمہیں شفا دوں گا، اور میرے بندو آ جاؤ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت جب افطار کا وقت ہو رہا ہو تو اللہ رب العزت سے جھولی پھیلا کر مانگو، زیادہ سے زیادہ مانگو، اللہ رب العزت تمہیں وہی عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت کو تمہارا مانگنا اس وقت بڑا پسند آتا ہے۔ ارے اللہ رب العزت روزے دار بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اللہ رب العزت کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں، تو اللہ بھی فرماتے ہو میرے بندو تم نے میری شکل اختیار کر لی، تم نے میری صورت اختیار کر لی، تم نے میری مشابہت اختیار کر لی، میں کھاتا نہیں تم بھی نہیں کھا رہے ہو، میں پیتا نہیں تم بھی نہیں پی رہے ہو، میری بھی بیوی بچے نہیں ہیں، تم بھی اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے، تم اپنے شوہروں سے الگ ہو گئی۔ او میرے بندو میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تمہارے سوال کو کیسے رد کر دوں گا، میں تمہاری بات کو کیسے رد کر دوں گا؟ آج جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تم مجھ
سے بیماری سے شفا مانگو گے میں تمہاری بیماری میں شفا دے دوں گا۔ ڈاکٹروں نے منع کر دیا، لا علاج بیماری بتا دی۔ اللہ فرماتے ہو میرے بیمار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں تمہارے ایک ایک اور جیسی کام نمٹے آپ اپنی جگہ پر چلی جائے، اعتکاف میں بیٹھ جائے، ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر تمہیں کسی ضرورت کی وجہ سے اور بالکل خاص ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا چارہ کار نہیں ہے، تو جیسے کہ بیماری ہے، بیماری کے اندر آپ ڈاکٹر سے بات بھی کر سکتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا بھی سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا اعتکاف برقرار رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور ہاں ایک اعتکاف کے اندر یہ بات بھی یاد رکھے کہ آپ کو اپنے شوہر سے بالکل الگ رہنا پڑے گا 10 دن کے لیے۔ آپ کا شوہر آ تو سکتا ہے، بات چیت تو کر سکتا ہے، لیکن اس دیواجی جو زندگی ہے، جو طریقہ ہے میاں بیوی کے رہنے کا، وہ بالکل نہیں رہ سکتا۔ آپ کو اس سے الگ رہنا پڑے گا، بیوی الگ رہے جو اپنی جگہ اور شوہر الگ رہے، لیکن بات چیت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور مسجد النبوی کے برابر میں ہی حجرہ عائشہ تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوا کرتی تھی۔ میرے نبی اپنا سر مبارک کو اپنی بیوی عائشہ کی طرف کر دیا کرتے تھے، اور اما عائشہ آپ کے سر میں کنگھی بھی کیا کرتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل بولنا ہی بند کر دو کہ بولنا ناجائز ہو گیا اعتکاف کے اندر شوہر سے، نہیں، آپ بول سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن جو ازدواجی جو طریقہ ہے اس سے آپ دور رہیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بال سے باریک مسائل ہے، اس کو خوب دھیان رکھیں۔ تو یہ اعتکاف کی عبادت کل سے انشاءاللہ تعالی شروع ہونے جا رہی ہے، یعنی جو کل 20واں روزہ رہے گا، بدھ کا روز رہے گا، 20ویں روزے کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنی جگہ پر آ جائیں۔ میں نے بتایا کہ اگر آپ نے نماز کی کوئی جگہ متعین کر رکھی ہے تو آپ کا اعتکاف اسی جگہ پر ہوگا، اور اگر اعتکاف وہ نماز کی جگہ متعین نہیں کر رکھی ہے، کہیں بھی پڑھ لیتی ہیں، تو پھر آپ گھر کے ایک کونے کو اختیار کر لیں گے جہاں آپ کو آسانی ہو، وہاں پر آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اور جو کل کا روزہ آپ کو افطار کرنا ہے وہ آپ کو اسی جگہ پر کرنا ہے جہاں آپ اعتکاف میں بیٹھیں گی، یعنی سورج غروب سے پہلے پہلے آپ اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا۔ جو ایک دن کا اعتکاف کر لے، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے تو اللہ رب العزت جہنم سے آپ کو اتنا دور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کو یعنی 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور ایسے حج ایسے عمرے جو اللہ کے یہاں قبول ہو گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت نے جب تمہیں زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، اور گھر کے اندر فراوانی بھی ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، تو تم مفت کا ثواب کیوں ختم کر رہی ہو؟ مفت کا ثواب کیوں ضائع کر رہی ہو؟ یہ ثواب بھی حاصل کرو، اور اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے پہلے اپنے پوری 24 گھنٹے کے معمولات متعین کر لے، اور طے کر لے کہ مجھے اتنے وقت تک تلاوت کرنی، مجھے اتنے وقت تک تسبیح پڑھنی، مجھے اتنے وقت تک نوافل پڑھنے، مجھے اتنے وقت تک تہجد کی نمازیں پڑھنی، مجھے اتنے وقت تک سحری کھانی، مجھے اتنے وقت تک افطار یہ سارے معمولات ہم کل کو متعین کر لے، اور اپنے گناہوں کی چٹھی بھی تیار کر لے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، بے پردہ ہونے کی میرے اندر عادت ہے، وہ بھی لکھ لے پرچے پہ، اور اسی طریقے سے میں اپنے شوہر کو ستاتی ہوں یا کہنا نہیں مانتی، اس
اس کو بھی لکھ لے ایک پرچے کے اوپر کہ میں نے اپنے شوہر کا بہت دل دکھایا، میں نے اپنے شوہر کو بہت برا بھلا کہا، آج اللہ نے مجھے وقت دیا تو میں اللہ سے معافی مانگ لوں، اور میں جھوٹ بھی بہت بولتی ہوں، وہ بھی پرچے میں لکھ لے، میں غیبتیں کرتی ہوں، وہ بھی پرچے میں لکھ لے، میں نے اب تک نمازوں کو چھوڑا، وہ بھی پرچے کے اوپر لکھ لے، یعنی تمام کے تمام گناہوں کو ایک پرچے پر لکھ لے۔ اور اگر لکھنا نہیں جانتے ہو تو ذہن کے اندر بٹھا لے کہ میں نے یہ گناہ کر رکھے ہیں، تو اپنے اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگے۔ اس سے اچھا وقت اور اس سے بہتر وقت کوئی سا بھی ہو نہیں سکتا جو اعتکاف کا وقت ہے۔ اعتکاف کے اندر تمہاری اللہ رب العزت ایک ایک بات کو قبول فرما رہے ہیں۔ بہرحال اعتکاف سے متعلق بس میں اتنا ہی عرض کروں گا۔ اب اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ میری ماں بہنوں، اپنے دلوں کے کان کھول لو اور غور کے ساتھ سنو، اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ ارے زبان سے اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اور کبھی سمجھا کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ آیا ہماری زندگی قرآن کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو سنو اللہ کا قرآن تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو مالوں کو جمع کرتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو خرچ نہیں کرتے، تو کیا فرمایا؟ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ تو اللہ فرماتے ہو میرے محبوب ان کو بشارت دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور فرمایا یوم یعمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ فرماتے اس دن تمہارے زیورات کو، تمہارے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس جہنم کی آگ میں تمہارے زیور کو تپا کر، تمہارے زیور کو گرم کر کے یوم یعمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، تمہاری پیشانی کو داغ دیا جائے گا اس گرم گرم زیور سے، اس گرم گرم سونے سے، چاندی سے۔ اور میری ماں بہنوں، آپ کو معلوم ہے جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے؟ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے کہ اس آگ سے نکل کر اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو نیند آ جائے، نیند آ جائے۔ ایسی آگ میں سونے چاندی کو تپا کر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور فرمایا وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانی کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اتنی خطرناک وعیدیں اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں، اور بڑی بڑی اس کے بارے میں تباہ کاری اللہ رب العزت کے قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، ارے یہ سونا چاندی آج تمہارے پاس ہے، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر اللہ تم سے مانگتے ہیں تو تم منع کرتے ہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے، مال کم ہو جائے گا، یا ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے۔ اللہ ہی نے دیا، اللہ کے
مانگنے پر آپ منع کرتی ہو، یا آپ دینے میں سستی کرتی ہو، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کاہلی کرتی ہو، اور جبکہ اللہ رب العزت کا سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں تمہیں بے زیور کر سکتے ہیں، یعنی یہ زیور تمہارا ختم ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اگر چاہے۔ اور فرمایا کہ جس زیور کی، جس چاندی کی اور جس سونے کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی پہرہ داری کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس زیور کی، اس سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جو آسمان سے آیا ہوا فریضہ ہے، یہ کسی ملا مولوی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کا معاملہ کبھی ویسے ذہن میں کتابوں کے اندر کسی نے، مصنفین نے ایسے لکھ دیا ہوگا، نہ، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہے، اور ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے احکام کو بیان فرمایا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کیا ہے، اور سینکڑوں جگہ جہاں بھی میرے یادداشت کے مطابق کم از کم 500 مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا حکم فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ تو کیا یوں ہی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ہم اس پر عمل نہ کریں؟ اور ضرور اس پر عمل کیا جائے، اگر عمل نہ کیا تو یہ تمہارا جو مال ہے، تمہارا زیور جو سونا چاندی ہے، یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ اس سے بری الذمہ ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا مال ضائع ہوئے، ختم ہوئے، کچھ بھی ہوئے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس اور جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جو زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے، ہمارے یہاں دستور نظام ہے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی نکالی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے نکالنے پر زیادہ ثواب ملے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے، صحیح بھی یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کے برابر 70 فرضوں کے برابر، اور زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے۔ تو اگر ہم زکوٰۃ اس مہینے میں اپنے مالوں کے، اپنے زیور کے، اپنے سونے چاندی کی نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بھی 70 گنا زیادہ اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم نے اس کو خرچ نہ کیا تو پھر وہ وقت دور نہیں، پھر ہماری مائیں بہنیں کہا کرتی ہیں کہ میں نے تو کانوں میں جھالے پہن رکھے تھے، یا ناک میں لونگ پہن رکھی تھی، یا پاؤں میں اسی طریقے سے توڑیاں پہن رکھی تھی، اسی طریقے سے اور کوئی چیز پہن رکھی تھی، وہ گم ہو گئی، کھو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ اسی لیے کہ آپ نے اپنے اس زیور کی، سونے چاندی کی مکمل زکوٰۃ نہیں نکالی ہے۔ اگر مکمل زکوٰۃ نکالی ہوئی ہوتی تو انشاءاللہ وہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ چیز ضائع نہیں ہو سکتی تھی، وہ چیز ضائع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں مسکین ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ صحابی اللہ کے نبی سے درخواست کر رہا ہے میں مالدار بن جاؤں، میرے لیے دعا کر دیجیے یا نبی اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او ثعلبہ، امیری اچھی نہیں ہوا کرتی، مالداری اچھی نہیں ہوا کرتی، اگر تم مالدار ہو جاؤ گے تو غریبوں کے تمہارے اوپر حقوق آ جائیں گے۔ کیا تمہیں میری زندگی اچھی نہیں لگتی؟ میرا طریقہ اچھا نہیں لگتا؟
جس طریقے سے میری زندگی ہے، اگر میں چاہتا کہ یہ مکے کے بڑے بڑے پہاڑ، یہ مدینے کے بڑے بڑے پہاڑ سونا بن کر یہ میرے ساتھ چلنے لگے تو یہ پہاڑ بھی سونا بن کر میرے ساتھ چلنے لگتے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی فرماؤ سالبہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا میرے پاس ہو، دوسرے وقت کا میرے پاس موجود نہ ہو۔ صحابی چلا گیا بارگاہ نبوت سے، اگلے روز پھر آ گیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میرے لیے اللہ سے کہہ دیجئے اللہ مجھے مالدار بنا دے، اور جب اللہ کا حکم ہوا کرے گا تو میں ضرور خرچ کیا کروں گا، ضرور غریبوں کو دیا کروں گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، خدا کی قسم یہ وہ صحابی ہے جو دن میں 5 مرتبہ میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، 5 مرتبہ میرے نبی سے ملاقاتیں کرتا ہے، 5 مرتبہ میرے نبی سے ہاتھ ملاتا ہے۔ غور سے توجہ کے ساتھ سنی جائے بات کو انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل کان لگا لیے جائے لاؤڈ اسپیکر کی طرف، اور ذرہ برابر بات چیت نہ ہو۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بس اسی واقعے کو بتا کر میں اپنی بات کو بہت جلد ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ شرط یہ کہ بالکل کان لگا کر سنی جائے، اور یہ بھی یاد رکھو اگر دین کی بات لاپرواہی سے، بے توجہی سے سنی جاتی ہے تو گنہگار ہوتے ہیں۔ جب تک سننی ہو دھیان سے سنو، اور اگر آلکس آنے لگے یا اکتانے لگو تو بیان ختم کرا دو، گنہگار مت بنو۔ اگر سننا ہے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنا جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد اسی وقت آ سکتی ہے جب کہ ہم پورے کامل و مکمل اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں۔ تو صحابی رسول کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں بھی مالدار بن جاؤں، میرے پاس بھی مال آ جائے۔ اور میں دیکھتا ہوں جب مدینے کے اندر بڑے بڑے مالدار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو میں ان کے منہ کو تکتا ہوں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تیری اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کروں۔ تو میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، الہی یہ سالبہ تجھ سے مالداری چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے، اور یہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری راہ میں خرچ کیا کروں گا، غریبوں کو دیا کروں گا، یتیموں کو دیا کروں گا، مسکینوں کو دیا کروں گا۔ لہذا اور دعا نبی کی ہو ضائع ہو جائے نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کے حبیب کی زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں اللہ اس کو ضرور بضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ لہذا سالبہ مالدار ہو گیا، بکریوں کا کاروبار کیا کرتا تھا، لہذا 1 سال کے اندر اتنی بکریاں ہوئی کہ مدینے کی زمین اس کے اوپر تنگ ہو گئی، اسے مدینے سے باہر جانا پڑا، مدینے سے باہر چلا گیا۔ اب یہ مدینے سے باہر چلا گیا، مدینے سے دور ہو گیا، اب اللہ کے نبی کے پیچھے صرف ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھتا ہے، اور ساری نمازیں وہی بکریوں کے ریوڑ میں پڑھتا ہے۔ کیا کہنا افسوس وہ صحابی جو 5 وقت میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، اور آج صرف نوبت یہ آ گئی، مال نے اتنا دماغ خراب کر دیا کہ صرف ظہر عصر کی نماز پر ہی اکتفا کر لیا۔ لہذا اب بکریاں اور بڑھی اور کاروبار بڑھا، اب نوبت یہاں تک آ گئی، یہ زمین بھی اس کے لیے تنگ پڑ گئی، اور دور نکل گیا اور دور نکل گیا۔
اب یہاں پر صرف وہ ہفتے میں ایک مرتبہ صرف جمعے کی نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھنے آتا ہے، اور ساری کی ساری نمازیں ہفتے بھر کی نمازیں وہی بکریوں کے ریوڑ میں پڑھتا ہے۔ ماں بہنوں غور کرو، سوچو تو صحیح کہ ایک مال کی وجہ سے کہاں تک نحوست آ گئی، اور ابھی دیکھتی جاؤ کیا ہوتا ہے۔ اب ہفتے میں صرف ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صرف نبی سے ملاقات کے لیے، اور ہفتے بھر کی نمازیں وہیں پر پڑھی جا رہی ہیں۔ لیکن کچھ دنوں میں یہ زمین بھی تنگ ہو گئی، یہ جگہ بھی کم پڑنے لگی، لہذا وہاں سے اور دور نکل گیا۔ اب اتنی دور ہو گیا، نبی سے اتنا دور ہو گیا، اب جمعے کی بھی چھٹی، جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے، اللہ کے نبی سے ملاقات ختم، نمازیں ختم، اور تمام جماعت کی نمازیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک دن میرے نبی نے معلوم کیا صحابہ سے، اور میرے صحابہ ثعلبہ کا کیا ہوا، ثعلبہ کی کیا حالت ہے، اس کو کیا ہو گیا، اب تو وہ دکھائی نہیں دیتا، کہاں چلا گیا، جاؤ اس کی خبر تو لے کر کے آؤ۔ صحابہ نے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی، اب تو وہ بہت بڑے آدمی بن گئے، بہت مالدار ہو گئے، اور بہت مال و دولت انہوں نے اکٹھی کر لی، لہذا حکم آ گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اور میرے نبی جن کے پاس مال ہے ان کے مالوں کو صاف کرو، ان کے مالوں کو پاک کرو۔ کیسے پاک ہوں گے کہ ان کے مالوں میں سے 2.5% زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، ان سے زکوٰۃ منگواؤ، ان سے پیسے منگواؤ۔ وہ ہم سے وعدہ کیا کرتا تھا، ہم سے درخواست کیا کرتا تھا، اور اس نے وعدہ کیا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا، اللہ نے مجھے مال دیا، دور نکل گئے، چلے گئے، اور ثعلبہ کے پاس پہنچے۔ ثعلبہ کو اللہ کے نبی کا فرمان سنایا کہ اللہ کے نبی نے ایسے ایسے کہا ہے کہ 2.5% تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ وصول کرو۔ لہذا ثعلبہ نے کہا کہ اچھا، پورے مدینے سے چل کر تم ڈائریکٹ ناک کی سیدھ میرے پاس آ گئے، تمہیں اور کوئی دکھائی نہیں، اور تم یہ میرے پاس چلے آ گئے مجھ سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے؟ جاؤ آگے جاؤ، میں دیکھوں گا، بھالوں گا، اور میں غور کروں گا اس ثعلبہ نے ایسے ایسے کہہ دیا۔ لہذا جب نبی نے ثعلبہ کی یہ بات سنی، اسی وقت کہا، اور ثعلبہ تیرے اوپر افسوس ہے، مال نے تیرا اتنا دماغ خراب کر دیا، مال نے تجھے اتنا برباد کر دیا، او ثعلبہ تو برباد ہو گیا، تو تباہ ہو گیا۔ جب صحابی کے کانوں میں یہ تباہی کے الفاظ پڑے بھائی کے لیے، لہذا دونوں صحابی دوڑے ثعلبہ سے جا کر کہا، ثعلبہ غضب ہو گیا کہ کیا ہو گیا کہ نبی کی زبان سے ہم تباہی کے الفاظ سن کر کے آئے ہیں کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ برباد ہو گیا۔ او ثعلبہ، تو نے ایسا کیا جرم کر لیا جس کی وجہ سے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا؟ ثعلبہ کی سمجھ میں آ گیا، میں نے اللہ کے ایک فریضے کو ٹیکس بتا دیا، میں نے اللہ کے ایک فریضے کو تاوان بتا دیا، لہذا بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا، آنکھوں سے آنسو بہائے، اور اسی وقت تمام کا تمام بکریوں کا ریوڑ لے کر چلا ہے نبی کی بارگاہ میں،
اور نبی کی بارگاہ میں جا کر کے درخواست کرتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، یہ تمام کا تمام بکریوں کا ریوڑ آپ کے حوالے۔ لیکن میری ماں بہنوں، جب زکوٰۃ کو ہم اس طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں اور زکوٰۃ کو ہم ایک تاوان، ایک ٹیکس سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور ثعلبہ جب تم نے منع کر دیا تو میرے رب نے تمہاری بکری کا ایک بچہ بھی لینے کے لیے منع کر دیا، بھگا دیا وہاں سے، چلے جاؤ، دور ہو جاؤ، اب تمہاری چیز کی اور تمہاری زکوٰۃ کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے نبی بھی کچھ دنوں میں اس دنیا سے چل بسے انتقال ہو گیا۔ زمانہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو پھر ثعلبہ پھر ابو بکر کی خدمت میں گئے اور جا کر کے کہا کہ ابو بکر یہ بکری کا ریوڑ لے لو اور مجھے معاف کرو، اللہ سے میرے لیے معافی کی دعا مانگو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا اور کہا کہ او ثعلبہ، جب میرے نبی نے تیری بکری کا ایک بچہ وصول نہیں کیا، نہیں لیا، تو پھر میں کیسے لے سکتا ہوں؟ لہذا عمر فاروق کا زمانہ آیا، تو عمر فاروق کے پاس بھی یہ بکریہ کا ریوڑ لے کر کے آیا، عمر فاروق نے انہیں جب بھی منع کر دیا۔ عثمان کا زمانہ آیا، اس وقت ثعلبہ کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ تو میری ماں بہنوں، تم اپنے زیور کی، اپنے سونے چاندی کی دل کھول کر اس کی زکوٰۃ نکالا کرو، 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، ورنہ اگر تم نے اس کی زکوٰۃ نہ نکالی، آپ نے کتنا بھیانک واقعہ صحابی کا آپ نے سنا ہے کہ 5 وقت نمازی، اللہ رب العزت کا چنندہ بندہ، اللہ رب العزت کے یار کا یار، خدا کی قسم ہو کس طریقے سے گمراہ ہوا، اللہ کے ایک فریضے کو ٹھکرا دیا۔ تو اس لیے تم دل کھول کر اللہ کے لیے اپنے مالوں میں سے اپنی زکوٰۃ نکالا کرو، 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، جو تم میں ہر ایک پر نہیں بلکہ جو تم میں صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو اب جتنا کا زیور بیٹھ رہا ہے اتنی 2.5% نکالتے جاؤ، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے، اور اسی طریقے سے 100 روپے پہ 10 روپے، اور 1000 روپے پہ 25 روپے، اور اسی طریقے سے 1,00,000 روپے 2500 روپے زکوٰۃ کے ضرور نکالو۔ اگر تم نے نہ نکالے تو پھر تمہارے انہی مالوں کا اور انہی زیورات کا، سونے چاندی کا، اللہ رب العزت قبر کے اندر سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اس کا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور تمہیں لپٹا دیا جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا کہ میں وہی تیرا مال ہوں جس کو تو جوڑ جوڑ کر رکھا کرتا تھا، میں تیرا وہی زیور ہوں جس کو تو جوڑ جوڑ کر رکھا کرتی تھی، آج دیکھ لے اللہ نے مجھے سانپ کی شکل میں بنا دیا اور تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ تو اس لیے خوب دل کھول کر کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 250 گرام چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، اگر ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر تمہارے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، لیکن آپ کے پاس نقد روپیہ پیسہ اتنا ہے جو 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے اور 1 سال ان پر گزر گیا ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بتا دیا کہ 1,00,000 روپے 2500 روپے نکالنے ہیں۔ اب مسئلہ رہ گیا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کہاں کرنی ہے، زکوٰۃ ہمیں کہاں دینی ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ آپ اپنی اس زکوٰۃ کو غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو،
اور محتاجوں کو دو۔ اسی طریقے سے جو آپ کی نظروں میں پریشان حال ہے، بالکل پریشان ہے، اپنی زکوٰۃ دو، انشاءاللہ تعالی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور اس کا کام بنے گا۔ سب سے یہ اس کے 8 مصرف ہیں، 8 قرآن نے 8 مصرف بیان کیے۔ 8 مصرف اگر میں الگ الگ بیان کروں تو بہت سارا وقت چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بیان کروں گا۔ میں اس وقت آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں، جو رشتہ داروں میں غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ نہ بتا کر یہ مت کہو کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایسے ہی ہمدردی کے طور پہ ہدیہ کے بطور ان کو دو اور دل میں نیت زکوٰۃ کی رکھو، انشاءاللہ تعالی آپ کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کا، صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ جو دور کے غریب ہیں، مسکین ہیں، ان سے زیادہ ڈبل ثواب اپنے عزیزوں کو دینے میں ملتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں میں ہے ان کو دینے میں ملتا ہے۔ تو آپ دل کھول کر یہ دیکھو ہمارے پڑوسی یا ہمارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کس کے یہاں سحری کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، کس کے یہاں افطاری کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھیں، ہم اس پر غور کریں اور پھر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ کس کے کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کے یہاں ان کے لیے عید کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے یا عید کی شیر کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، آپ اس وقت سے پہلے 10-11 دن اور باقی ہیں یہ رمضان کے، عید الفطر کے آنے کے، آپ خوب تلاش کرو، دیکھو تو صحیح میری ماں بہنوں، ارے وہ بچہ جس کا دنیا کے اندر باپ بھی نہیں ہے اور جس کا دنیا کے اندر ماں بھی نہیں ہے، کون اس کا ہے؟ تو اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اس کا ماں بھی تم ہی ہو اور باپ بھی تم ہی ہو، سب کچھ اس کے تم ہی ہو، تم اس کا ہاتھ پکڑ کر بازار لے کر کے جاؤ، جس طریقے سے تم اپنے بچوں کو لے کر کے جاتی ہو ہاتھ پکڑ کر اور اس کی پسند کے مطابق کپڑے خرید کر بناتی ہو، جوتے چپل لواتی ہو، اسی طریقے سے اس غریب کو جس کا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، دل کے اندر سوچ رہا ہے اگر آج دنیا کے اندر میرا باپ ہوتا تو اسی طریقے سے میرے بھی نئے کپڑے سلتے، میرے نئے کپڑے کون سلوائے؟ میری ماں، اور میری پیاری ماں، خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اگر تو ایک جوڑی کپڑے یا 2 جوڑی کپڑے اپنے بچوں کے بنوا رہی ہے تو اس غریب کے کپڑے بھی بنوا دے، انشاءاللہ تعالی بہت بڑا ثواب تیرے نامۂ اعمال میں اللہ رب العزت لکھ دیں گے۔ تو اس بیوہ کو دیکھ جس کا شوہر نہیں ہے، کمانے والا نہیں ہے، اور خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تب یہ بات سننے کو ملتی ہے افطار کے لیے کھجور تک نہیں، صرف پانی سے روزہ افطار ہو رہا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، کیا اللہ کی یہاں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس بات کا کہ تمہارے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں افطار کے وقت ہوا کرتی تھی، اگر ایک آدھ چیز تم اپنے پڑوسی کے یہاں بھیج دیتے تو کیا کمی آ جاتی؟ افطار کے وقت دیکھا کرو کہ ہمارے پڑوس میں کون کون ایسے غریب ہیں، کون ایسے غریب ہیں کہ جن کے یہاں افطاری کا سامان نہیں ہوا کرتا ہے، سحری کے لیے سامان نہیں ہوا کرتا ہے، سحری کا سامان بھیج دو اس کے گھر چپکے سے۔ یہ زکوٰۃ کے مصرف، اور دوسرا مصرف ہے زکوٰۃ کا، جس طریقے سے ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین جگہ پوری دنیا کے اندر ایک مدارس کا جال بھی بچھا ہوا ہے کہ مدارس کے اندر تم اپنی زکوٰۃ دو۔ پہلا جو میں نے بتایا وہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، انہیں دو،
اور ان کا دل رکھو تاکہ ان کو احساس نہ ہو اس بات کا کہ دنیا کے اندر اگر ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہمارے بھی کپڑے سلتے یا ہمارے پاس ہم بھی نئے نئے جوتے چپل خریدتے. آج دنیا کے اندر ہمارے ماں باپ نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. تو میری ماں بہنوں اگر رشتہ داروں کو دو گی زکوٰۃ اپنی تو انشاءاللہ تعالی ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور دوسرا مصرف بہت ہی بہترین مصرف ہے جو کہ ہے مدارس اسلامیہ. مدارس اسلامیہ کے اندر تم اپنی زکوٰۃ دو گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں ڈبل ثواب دوں گا. مدارس کے اندر بھی زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک دین پھیلانے کا. مدارس کے اندر دین پھیل رہا ہے، مدارس کے ذریعے عالم تیار ہو رہے ہیں، مدارس کے ذریعے مسجد کے امام تیار ہو رہے ہیں، مساجد کے ذریعے تمام مدارس کے ذریعے تمام کی تمام یہ اولیاء اللہ اور یہ علماء اور یہ بڑے بڑے قاری، یہ بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے مفتیان اکرام جو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر کام آتے ہیں. تو میری ماں بہنوں اگر ہم مدارس کے اندر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی اللہ رب العزت ہمیں ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے. یہ مدارس ایسے مدارس اسلامیہ ہے، خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں جب تک دنیا کے اندر دین کے مدارس ہیں دین زندہ ہے، اور جس دن یہ مدارس نہ ہو یہ دین مٹ چکا ہوگا، دین ختم ہو جائے گا. تو اس لیے دل کھول کر جو بھی آپ کے دروازے پر دستک دے، بہت دور دور سے چل چل کر ہمارے علماء اکرام مفتیان اعظام زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو دھتکارو نہ، انہیں دیکھ کر کواڑ بند نہ کرو، انہیں تانے نہ دو، انہیں یوں نہ کہو کہ یہ آ گئے ملا مولوی کھانے کے لیے، یا آ گئے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، یا آ گئے فطرہ اکٹھے کرنے کے لیے. ارے تم انہیں یوں نہ کہو، یہ خدا کی قسم اللہ کے وکیل ہے، یہ اللہ کے وکیل بن کر تمہاری زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں. حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو خود مدارس کے اندر پہنچاوے، لیکن الٹے یہ بیچارے کئی کئی کلو کا سفر طے کر کے تمہارے گھروں پر بھکاری بن کر آ رہے ہیں، تمہارے دروں پر، تمہارے دروازوں پر ایک فقیری صورت بنا کر آ رہے ہیں، اور ہم ان کو دھتکار دیں اور ان سے کہہ دیں کہ نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے، شام کو آنا، کل کو آنا، پرسوں کو آنا، ابھی ہم نے حساب نہیں لگایا زکوٰۃ کا، بعد میں آنا. اس طریقے سے ہم الفاظ بول دیتے ہیں. ارے خدا را شرم کرو، حیا کرو. یہ وہی ہے جو تمہارے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، یہ وہی ہے جو تمہارے بچوں کو عالم بناتے ہیں، یہ وہی ہے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں ثواب پہنچائیں گے، یہ وہی ہے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر یہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے. اور آج ہم ان کو دھتکار دیں، ہم اپنی نظروں میں ان کو غلط سمجھے، ہرگز نہیں. خدا را اگر کسی کے دماغ میں کراہت ہو، کسی کے دل میں فرق ہو مدارس کی طرف سے تو اس فرق کو نکال دے، ورنہ گمان یہ ہے کہ ایمان پر بھی اس کا خاتمہ نہ ہو. جو مدارس سے بدظنی رکھے، علماء سے بدظنی رکھے، علماء کو برا سمجھے یا غلط سمجھے، یقین ہے اس بات کا کہ قبر کے اندر جب تم رکھے جاؤ تو قبر کے اندر سے بھی قبلے کی طرف سے تمہارا رخ پھیر دیا جائے. ان علماء سے محبت کرو. مدرسوں کے اندر جو پڑھنے والے بچے ہیں، ارے جن کے لیے فرشتے بھی ان کے چلنے کے لیے پر بچھا دیتے اپنا چلنے کے لیے، آج ہم ان کو کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو زکوٰۃ فطروں کے کھانے والے ہیں، یہ تو اپنے پیٹ موٹا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، یہ تو کھانے کے دھندے ہیں، یہ تو کھانے کے ذرائع ہیں. اس طریقے سے ہم نہ جانے کتنے الفاظ بول دیتے ہیں، اور خدا کی قسم یہ ایسے الفاظ ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، ایمان سے نکل جاتے ہیں. ارے اگر اللہ ماشاءاللہ اگر اول تو ایسا ہے نہیں، بلکہ مدارس کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں ہر مدرسے کے اندر قال اللہ قال رسول کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، حافظ بن رہے ہیں.
اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو خدا کی قسم تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی امام نہ ہوتا. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مدرسہ تمہیں دے رہا ہے, تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان پڑھنے کے لیے مدرسہ تمہیں دے رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر تم پیدا ہو رہے ہیں کام مدرسہ آ رہا ہے, اگر تم کسی مسئلے میں الجھ رہے ہو تو کام مدرسہ آ رہا ہے, اگر تمہارا کوئی معاملہ بگڑ جائے مدرسہ کام آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر تمہاری موت آ رہی ہے تو جب بھی یہ مدرسے کا پڑھا ہوا عالم تمہاری نماز جنازہ پڑھا کر تمہاری مغفرت کرا رہا ہے. کتنے بڑے بڑے کارنامے مدارس کے, خدا کی قسم یہ پوری دنیا کے اندر مدارس کے جال بچھے ہوئے ہیں. اور یہ وہی مدرسے ہیں جو اصحاب صفہ جو مدرسہ ہے سب سے پہلا مدرسہ مسجد النبوی کے اندر, یہ اسی کے تحت چل رہے ہیں اور اسی کی شاخیں ہیں اور اسی کے طرز پر یہ مدرسے کے جال بچھے ہوئے ہیں. مدارس میں کام ہو رہا ہے تو اس لیے جب بھی ضرورت پڑے, جب بھی کوئی عالم دین, جب بھی کوئی سفیر, جب بھی کسی مدرسے کا کوئی معلم تمہاری خدمت میں آئے تو خوشی خوشی جو بھی تم سے بن سکے ضرور اپنے حلال کمائی میں سے, اپنی زکوٰۃ میں سے 100 روپے 50 روپے یا جتنی بھی حیثیت ہو اس حساب سے ضرور دے دیا کرو. انشاءاللہ تعالی آپ کے 100 روپے دینے کی وجہ سے مدرسے کے اندر جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں اور جتنا دین پھیل رہا ہے ان تمام میں تمہارے